تو اسکول والے کیا کرتے ہیں, جو بڑے 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 مشہور اسکول ہے, میں نام نہیں لوں گا, سب کو پتہ ہی ہے, جن کے ہر سال بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں, ایڈمیشن کے لیے جائیں, بچے کی آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے, گھریلو ماحول دیکھا جاتا ہے, خاندان کیسا ہے بچے کا, اچھے خاندان کے لوگ ہیں یا نہیں ہے, گھر میں تمیز آداب یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں, ابے تبے سے بات تو نہیں ہوتی گھر میں کہیں, ابا بھی پڑھے لکھے ہیں یا نہیں, بہت اچھے خاندان کا اس بچے کا پہلے رزلٹ دیا, وہ بچہ خود بخود اتنا اچھا ہے, پھر اس کو لا کے کلاس میں وہی سڑے ہوئے نظام کے تحت بٹھا دیا. بچہ خود بھی انسان میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کی صلاحیتوں کو دبا تو نہیں سکتے نا, تو وہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ خود ماں باپ ان پہ محنت کرتے ہیں, اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں, رزلٹ اچھا آتا ہے, اخبار میں آتا ہے اس دفعہ پھر فلاں اسکول پوزیشن لے گیا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اسکولوں کی محنت نہیں ہے, یہ اخپل طریقے سے انہوں نے خود محنت کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ جو آپ تعریفیں کرتے ہو نا گوروں میں, یہ کوئی چیز بھی ہماری بنی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز, وسائل تو سارے ہمارے ہیں, یہ تو پہلے دماغ میں رکھیں آپ. گوروں کو تو اللہ نے ملک ایسے دیے ہیں جہاں یورپ میں تو موسمی تمیز سے نہیں آتے. ارے یہ جو ہمارے یہاں گرمی سردی خزاں بہار, یہ ان کے یہاں تھوڑی ہے. ہمارے آلو پیاز ٹماٹر میں جو ذائقہ اللہ نے رکھا وہ ان کے آلو پیاز ٹماٹر میں. ہمارے تو دھوپ ملتی ہے, بارشیں, ایک ٹیکنیکل طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں, نہیں یقین آتا یہاں کی بچیاں کھا کے دیکھ لو اور وہاں کی بچیاں کھا کے دیکھو, جو گوشت ہے نا, ذائقے میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. تو اللہ نے تو ان کو بیچاروں کو زمین کا کنارہ دیا ہے سائڈوں پہ جا کے. ناروے میں 6 مہینے دن 6 مہینے رات. اب ایک صاحب آئے ناروے میں, کہہ رہے ہیں یار وہاں کینسر بہت ہے ناروے میں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ ناروے گورنمنٹ سن لے, میں نے بھی ناروے کا سفر بھی ہونا ہے میرا. وہ یہ اتنے ہوشیار ریجیکشن لگا دیتے ہیں, یہ ٹپے میں یہ ہمارے خلاف بول رہا ہے, تو اس آہستہ آہستہ بات کریں گے. وہ ناروے میں نا ان کو وہ کہیں وہاں کینسر بہت ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ سورج نہیں نکلتا ہے 6 مہینے, اگر نکلتا بھی ہے تو تمیز سے نہیں, آدھے بادل ہی رہتے ہیں. ہمارے جیسے روشنی ملتی ہے نا بالکل بھرپور طریقے سے, وہ نکلتا بھی ایسے ہی ہے. آدمی کہتا ہے یار تو نکلو تو تمیز سے, تو جلوہ تو تمیز سے کراؤ نا. وہی ہے نا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. محبوبہ زیارت کرانی دے کرا رہی ہے تو آدھا, تو کہتا ہے یار تیری کہ دوسری آنکھ نہیں ہے کیا, یا تو پردہ کر لے یا تمیز سے زیارت کرا لے. تو وہ سورج 6 مہینے نکلے گا بھی تو بھی وہ اتنی تمیز سے نہیں نکلتا, اس میں بھی بادل رہتے ہیں, بارشیں ہوتی رہتی ہیں, وہ مزہ نہیں آتا. تو کہہ رہے ہو کینسر اتنا زیادہ ہے کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے, پھر اس کے لیے گولیاں کھاتے ہیں. گولیاں, اب یہ بھی دیکھو وٹامن ڈی اللہ آٹومیٹک اس کو مینٹین رکھتے ہیں ہماری باڈی میں, بڑھتا نہیں ہے, خود ہی سسٹم بنایا ہوا ہے. لیکن جب آپ گولیاں کھا کے وٹامن ڈی کھاتے ہو تو گولی زیادہ ہوگی تو بڑھ گیا, کم کھائی تو کم ہو گیا, تو وہ واضح زیادہ ہو جاتی ہے کوانٹٹی, اس سے کینسر ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ نے دھوپ پہ فٹ کیا ہوا ہے نا, دھوپ سے ہمارا وٹامن ڈی خود بخود مینٹین ہوتا رہتا ہے. کتنے مسائل ہیں. تو ہمارے وسائل, یہ جو برطانیہ نے 100 سال حکومت کی ہندوستان پہ, سارا سونا یہاں کی ساری دولت لے گیا اور پھر اپنے کارخانوں کو اس نے چلایا اور ہمیں بھوکا ننگا چھوڑ گئے. یہ مسلط کر دیا ہم پہ, یہ جو ہمارے اوپر حکمران مسلط رہے ہیں, چور اچکے ٹائپ کے لوگ, انہوں نے ہمیں نچوڑ دیا. تو بھائی اس میں اسلام کا بھی قصور نہیں ہے, ہمارا بھی قصور نہیں ہے. ان کے ساتھ یہ ہوتا تو اس سے بھی بدتر ہوتے. ہم تو اسلام کی وجہ سے پھر بھی تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ نہ کہا کرو وہ بہت ترقی یافتہ, وہ سوئی بھی بناتے ہیں, ہم تو یہ بھی نہیں بنا سکتے. ہمیں بنانے نہیں کوئی دیتا, ہمارے وسائل پر قبضہ ان کا ہے, ہم پر حکمران سڑے ہوئے لوگ مسلط رہے ہیں ہمیشہ, اور ہمارے وسائل بھی ہمیں نہیں نکالنے دیتے. بلوچستان میں جو کوئلہ ہے, میں نے ایک ماہر معیشت سے سنا, کہہ رہا ہے اتنا کوئلہ دریافت ہو چکا ہے اگر نکال لینا 200 سال تک فری بجلی پاکستان کو ملے گی. 200 سال کا ذخیرہ تو دریافت ہو چکا ہے, لیکن بڑی قوت اور بڑی طاقتوں کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کو یہ کوئلہ نکالنے کی اجازت نہیں. اور وہ ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں, اس سے ماحول خراب ہوگا, آلودگی پھیلے گی. حالانکہ کئی ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے, ان میں آلودگی کا خطرہ, اس کو خطرہ نہیں سمجھتے. تو بہت کچھ ہے بات بندے میں. سونا بلوچستان میں اتنا دفن ہوا ہے. یہاں ایک ڈاک یارڈ میں کام کرتے تھے, کہتے راتوں رات ہمیں اطلاع ملی کہ جی حکومت, کافی پرانا واقعہ ہے, تو سونا نکالا, اس کی پلیٹیں جا رہی تھیں کنٹینر میں, اتنا سونا بلوچستان سے نکلا تھا. کہہ رہے راتوں رات وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کوئی وہ بک گیا, کوئی اس وقت جو لیڈر ہوگا ہمارا, تو وہ گورنمنٹ نے یا سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, وہ سیل کر دیا. وہ سیل پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے, وہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا. تو یہ جب تک چور اچکے جو ہمارے ہی ہاتھوں کی پیداوار ہیں یہ مسلط رہیں گے, اور کچھ ان کی طرف سے ہیں, تو میرا بھائی, اور جو اچھا آئے گا اس کو چلنے نہیں دیں گے. وہ جو بھی اچھا آتا ہے, اتنی پابندیاں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اسی کو بدنام بھی کر دیتے ہیں. اب جس کو بدنام نہیں ہونا چاہیے وہ بدنام ہے, جو بدنام ہونا چاہیے وہ بدنام نہیں. الٹا سسٹم سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں, اور ہم بیوقوف ہیں, جو فیس بک پر آئے گا اس پہ ایمان لے آتے ہیں. تو بڑا گندا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے ہمیں ایک سیدھا راستہ بتایا, وہ انگریز کا راستہ نہیں ہے, وہ اسلام کا راستہ ہے. ہمیں اسی راستے کو فالو کرنا ہے, اور انگریزوں کی ترقی سے متاثر نہیں ہونا. ترقی کی کوشش ضرور کرنی ہے, لیکن یہ کوئی ترقی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو برحق سمجھنا شروع کر دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ابھی تھوڑا 5 منٹ لیٹ اذان کر دیں, نماز پونے پہ ہی ہوگی انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. کیا بنا آستین والے بنیان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بنا آستین والی ٹی شرٹ ہو نماز پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب شریعت ہمیں کس طرح کا نکاح کرنے کا حکم دیتی ہے, مختصر وضاحت کریں بھائی. کس طرح کا؟ جیسے سارے نکاح کرتے آ رہے ہیں بالکل اسی قسم کا نکاح کرنا ہے آپ نے, ذرا بھی ڈفرینٹ ہوا تو وہ نہیں ہوگا, سادگی سے کرنے کا حکم دیتی.
کھانے کی چیز کے پیکٹ پر اگر حلال نہ لکھا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ حلال لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. حلال کا ٹپا آج کل ہر جگہ فری میں مل رہا ہے. کھانے پینے کی چیزیں جو اپنے ملک میں بن رہی ہیں وہ تو حلال ہی ہیں, جو باہر سے آ رہی ہیں تو اس میں ریسرچ کیا کریں, تحقیق کیا کریں. اس کے لیے گوگل پہ جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھ کے سرچ کریں گے تو وہ اس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں. کیا کسی غیر مسلم سے علاج کرا سکتے ہیں؟ جی کرا سکتے ہیں. مفتی صاحب جمعے کے 2 فرض ادا کرنے سے جمعے کی نماز ادا ہو جاتی ہے, مگر سنت موقع بھی پڑھنی چاہیے. مفتی صاحب اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو, مزارات پر جا کر سجدے کرتا ہو, غیر اللہ کو پکارتا ہو, اس شخص سے تعلق رکھنا, کچھ دن تعلق رکھیں, اس کو سدھارنے کی نیت سے نہیں ہوتا پھر تعلق ختم کر دیں. درس نظامی کو درس نظامی کیوں کہتے ہیں؟ وہ نظام الدین تھے, کوئی بڑے بزرگ تھے جنہوں نے اس نصاب کو مرتب کیا تھا. مرتب اس لیے کہہ رہا ہوں, نصاب پہلے سے چلا آ رہا تھا, ترتیب انہوں نے دی تھی. کیونکہ فوراً کہتے ہیں اچھا تمہارا تو نصاب بعد میں مرتب ہوا ہے, یعنی بعد میں پیدا بعد میں نہیں ہوا, شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. جیسے بہت سی حدیث کی کتابیں اب مرتب ہوئی ہیں, لکھی ہوئی تو پہلے سے تھی. مسند امام احمد جس ترتیب سے پہلے تھی اب اس ترتیب سے نہیں ہے, اب حدیثوں کے نمبر ڈال کے اور کیا نام ہے فقہی ابواب کے لحاظ سے بھی اس کو ترتیب دیا گیا ہے. میں شادی شدہ ہوں, میری بیوی 3 ماہ سے اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے, نہ وہ خود واپس آ رہی ہے اور نہ اس کے گھر والے آنے دے رہے ہیں. میں نے بہت کوشش کر لی مگر وہ آنے پر راضی نہیں ہوتی. یہ تو ہو چکا ہے جمعے کے دن, میرا خیال ہے ہو گیا. یہ جمعے کو میں نے پڑھ کے نہیں سنا یہ. اچھا بیگم شارٹ ہے مارکیٹ سے, نہ وہ خود آ رہی ہے نہ آنے دے رہی ہے. میں نے بہت مگر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. طلاق بھی نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجھے طلاق کے نام سے بہت ڈر لگتا ہے. ڈر نہیں لگنا چاہیے بھائی, یہ بولو کہ طلاق سے مجھے نفرت ہے. ڈر کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ آدمی ہو یار. مجھے مشورہ چاہیے کہ میں پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتے ہیں بھائی. اور دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے. کر لیں بھائی, کر کے پھر مجھے نہیں بتانا کیا ہوا. ہاں میں نے مسئلہ بتایا, کر سکتے ہیں, باقی جو کرنا ہے اپنی ذمہ داری. لوگ کرتے ہیں دوسری پٹتے ہیں تو میرے گھر پہ آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, بھاگ کے آ جاتے ہیں, بولتے رات گزارنی ہے. ایسا عجیب کیسز ہوتے ہیں. تو بھائی کرو, دم ہے تو کرو, نہیں تو نہیں کرو. کرنا ہے تو پھر. اور اس میں یہ بتا دوں, جب دوسری کرتے ہو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. سب کچھ کے لیے تیار رہو. پھر بولو ایسی کی تیسی جس کے باپ میں دم ہے, جس نے جو جیسے حضرت عمر نے مکہ میں اعلان کیا تھا, جو چاہتا ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے تو مجھے نماز سے روک کے دکھائے. تو ایسا ہی ہے یہ دوسری شادی تیسری شادی, جس میں دم ہے روک لے, ہم کرے گا, پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور اگر نہیں ہے پھر نہیں کرو, رونا نہیں ہے پھر بعد میں ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ. مولوی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی مگر اس کے گھر والے نہیں چاہتے کہ وہ لڑکی اس کے گھر جائے, اس لیے وہ اس کی شادی آدمی کے بھتیجے سے کروانے کے لیے زور دے رہے ہیں جبکہ وہ لڑکا راضی نہیں ہے. بھائی لڑکا اگر شادی نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی کیوں کر رہے ہیں اس کی شادی؟ وہ بھی بیوی سے محبت نہیں کرے گا. مسائل. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پاؤں نہیں ہلانے چاہیے, شیطان جھولے جھولتے. شیطان تو جھولے نہیں جھولتا لیکن ویسے نہیں ہلانے چاہیے, بس حرکت ہے. یہ فرقہ وارانہ مسائل نہ پوچھا کریں یار. اگر بیوی شوہر کو کہے تیری داڑھی مجھے اچھی نہیں لگتی تو اس سے بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, نکاح نہیں ٹوٹتا, مگر یہ برا جملہ ہے. دیکھو عورت اگر فطرت پہ ہوگی تو اس کو آدمی کی شکل میں اچھا لگے گا. مرد شیر کے بال ہوتے ہیں نا, شیرنی کے نہیں ہوتے. تو یہ خواتین کی فطرت چینج ہو گئی ہے. نکاح تو نہیں ٹوٹے گا مگر اس کو بتایا جائے یہ سنت ہے اور مرد کی مردانگی ہے. بیگم تمہیں میں اچھا لگنا چاہیے. صحیح ہے نا. اگر بیوی شوہر کو گئے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے اور گھر پہ جا کے قرآن پڑھا کر فیس لینا جائز ہے. جائز ہے بھائی, تنخواہ لینا بھی جائز ہے. امام بھی انسان ہے, وہ کہاں سے کھائے گا؟ ہاں وہ کہاں سے کھائے گا؟ درخت سے پہلے زمانے میں تو لوگ اماموں کو ہدیے اتنے دے دیا کرتے تھے. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں امام کے. اب تو وہ بھی نہیں, وہ سسٹم بھی کیا ہو گیا ہے, ختم. تو وہ تو بڑا مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کہہ رہے ہیں آپ بھی تو مسجد میں لطیفے سناتے ہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی. آپ کی کتاب طلاق ثلاثہ مارکیٹ میں آنے والی ہے انشاءاللہ. ہماری چاچی, میں نے کتاب لکھی ہے 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اس موضوع پر تو بہت کتاب ہے لیکن وہ کتاب اس پر ہے کہ اس میں جو ایک کہتے ہیں نا یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. اس ٹائپ کی میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی. اور اس میں اختلاف رائے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. صحابہ کا اس پر اجماع ہے. اس بارے میں جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں یا تو وہ انتہائی درجے کی ضعیف ہیں یا اس سے 3 کا 1 ہونا ثابت نہیں ہوتا, گھما پھرا کے کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. اس میں اہل حدیث سے کوئی فتویٰ لے کے بیوی کو رکھے گا تو بیوی حلال نہیں ہوگی. اس میں اہل حدیث کے لیے بھی اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. اس بارے میں میری اتنی مضبوط رائے ہے اور دلائل سے قائم کی ہے. ایک ایک دلیل کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا اس میں, اور دلائل کی مار لگا دی ہیں, بہت ریسرچ کر کے لکھی ہے. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ان کے ایک ایک دلیل کا جواب دیا. مثال کے طور پر انہوں نے کہا فلاں حدیث کو ابن تیمیہ نے صحیح کہا ہے اس وجہ سے, تو اس وجہ پہ میں نے بات کی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا اس وجہ سے صحیح کہا ہے, تو وہ اس وجہ سے صحیح کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, اور کہا ہے تو وہ وجہ یہاں پائی نہیں جاتی. وہ بہت بہت تحقیق کے بعد لکھی ہے وہ. اچھا میرے بھائی جلدی سے 5 منٹ پہلے اذان ہو گیا. ہماری چاچی اور مامی ہم ساتھ ملاتی ہیں, ہم ہاتھ میں گھر والے کہتے ہیں شادی خراب ہوگی. خراب ہونے دیں, چچی مامی سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے, نامحرم ہے وہ. اگر عمر ان کی زیادہ ہے تو سر پہ ہاتھ رکھوا لیا کرے, بچے کہ ٹن نہ ہو بالوں سر پہ. عمر زیادہ ہو چکی ہے, جوان ہے تو سر پہ بھی ہاتھ نہ رکھوائیں. جوان بوڑھی مامی ہیں جیسے ایجڈ ہوتی ہیں نا, یہ چاچی ہیں, سر پہ ہاتھ رکھوائیں. ہماری یونیورسٹی میں فنکشن ہوتے ہیں جس میں ناچ گانے بھی ہوتے ہیں اور مخلوط ماحول ہوتا ہے. ٹیچرز بہت اصرار کرتے ہیں شرکت کے لیے, جائز نہیں ہے بھائی. اگر ہم اچھے اخلاق سے سب سے پیش آئیں, ہر ایک کی مدد کریں, لوگوں کی پہچان ہوئی تکلیفوں پر سمجھوتا کریں تو اس طرح لوگ ہمیں زیادہ استعمال کریں گے. بھائی اصول یہ ہے کہ نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا جائیں, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں. اخلاق میٹھا پن یہ بھی اعتدال سے ہونا چاہیے. ہر چیز کیا ہو
اب ایک صاحب آج مجھے بتا رہے تھے فلاں عالم اتنے نیک ہیں, اتنے اچھے ہیں, جب بھی کوئی ان سے ان کی بائک کی چابی مانگتا ہے وہ پکڑا دیتے ہیں, جب بھی کوئی ان سے ان کی گاڑی کی چابی مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں, آج تک کسی کو اتنے پیارے اخلاق. میں نے کہا میرے لحاظ سے تو اتنے اچھے نہیں ہونا چاہیے انسان کو, اس لیے کہ وہ عالم ظاہر ہے ان کی اپنے کام بھی ہوں گے, مصروفیت بھی ہوگی, ہر ایک کو گاڑی کی چابی پکڑا دو وہ تو واٹ لگا دے گا, پھر وہ عالم سارا دن میکینک کے پاس گاڑی لے کے کھڑے رہتے ہوں گے, تو وہ دین کی خدمت کب کریں گے, دین کا کام کب کریں گے, بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے مدرسے میں, مطالعہ کب کریں گے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایسے اخلاق جو افورڈ ہی نہ کر سکے آدمی, اس سے بد اخلاقی زیادہ اچھی. بولے میرے دنیا میں بیٹا اور بھی کام ہے. اوبر اور کریم اس لیے ایجاد ہوئی ہے کہ لوگوں کی گاڑیاں استعمال نہ کیا کریں. میں کبھی بھی نہیں, میرے دوستوں سے پوچھ لیں جو میری گاڑی لے جاتے رہے ہیں ہمیشہ, لیکن جب میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی تو میں ان کی گاڑی پھر بھی استعمال نہیں کرتا. محلے والوں سے پوچھے کہ میں نے کبھی کسی سے گاڑی کی چابی مانگی, حالانکہ 10 لوگ ہیں گاڑیاں پھینکنے کے لیے, چابیاں دینے کے لیے, کبھی نہیں لیتا. ٹیکسی میں جاتا ہوں کہ بھائی اس نے گاڑی اپنے لیے خریدی ہے, ہمارے لیے نہیں خریدی, اس کی گاڑی اس کے لیے. کوئی ایمرجنسی ہو جائے, ٹیکسی نہ مل رہی ہو, نہ اوبر مل رہی, نہ کریم مل رہی, نہ کوئی رکشے والا, نہ کوئی ٹیکسی والا, اور گھر میں کوئی خطرناک اللہ نہ کرے بیماری ہو, ایسی ایمرجنسی میں انسان کسی سے چیزیں مانگے, یہ منگتا پن بہت برا ہے. شریعت میں بھی جو چیز جس کی ہے اسی کے لیے اللہ نے بنائی ہے. آپ بھکاری بن کے مجھے بائک دے دو, مجھے فلانی چیز دے دو, یہ مجھے بڑا گھٹیا پن لگتا ہے. مجھ سے کوئی بائک مانگنے آتا ہے مجھے برا لگتا ہے, سیدھی سی بات. میرے پاس GTO, میں بائکیں بھی بڑی فری اسٹائل کی رکھتا ہوں. میں نے GTO 125 رکھی تھی, بائکیں رکھتا تھا. GTO 125 کا نام سنا ہے, کاواساکی 125, ایسا بنایا تھا اس کو ہٹو بچوں, بس اس پہ ہٹو بچوں لکھوایا نہیں تھا, لیکن وہ تھی ہٹو بچوں, اور اس کی ساؤنڈ, اس کی آواز. اب میں جب یہاں امامت کے لیے آیا 2006 میں, تو ایک بندہ آ رہا ہے, مفتی صاحب بائک چاہیے. ایک دفعہ دی تھی میں نے کہا چلو یار مجبوری ہوگی, پھر بائک چاہیے. 2-3 دفعہ میں نے کہا نہیں ہے. کیوں بھائی کیوں دوں, آپ کہیں بھی ٹھوک دو گے اس کو لے جا کے, ایک گاڑی ایک ہاتھ میں رہتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے. پھر میں سارا دن لے کے میکینک, اور ایسے ہی ہوا, وہ گاڑی کی واٹ لگنا شروع ہوئی, محلے والے کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں ہم جناب, اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی تار ٹوٹ جائے تو صحیح تھوڑی کرتے ہیں, لا کے پکڑا دیں گے گاڑی. وہ اصل میں اس کا وہ تھوڑا گیئر صحیح کام نہیں کر رہا ہے اس کا. تو کتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے بھائی, ہمارے اور بھی غم زمانے میں بہت سارے کام نہیں کرنے. تو بائک رکشے چل, ہاں اگر آپ اتنے غریب ہیں تو پھر W11 میں جاؤ بھائی. اگر آپ کے پاس اوبر کریم کے پیسے نہیں ہیں تو W11 کس کے لیے بنی ہے, 20 روپے تو جہاں مرضی جاؤ, گانے سنتے ہوئے جاؤ, جائز نہیں ہے لیکن وہ خود کو سنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں مرضی جاؤ W11 میں. اگر W11 کے بھی پیسے نہیں ہیں, یا اور کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے کہ اللہ نہ کرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, مفتی صاحب میرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور میرے پاس اوبر کریم کے پیسے بھی نہیں ہیں, پھر ضرور بھائی لے جاؤ یار, بھلے ٹھوک دو گاڑی, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے ابا سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, بائک بھی لے جاؤ, گاڑی بھی لے جاؤ. اور اگر مجھے چلنا ہے تو میں بھی ایسے موقع پہ تو خدمت کرنی چاہیے. کوئی کام نہیں ہے, ہم ادھر ادھر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, تو نہ ہم گاڑی دیتے ہیں کسی کو, نہ مانگ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, نہیں دوں گا, مانگ کے دیکھ لو پتہ چل جائے. تو میری گاڑی کو خریدی تھی, کسی نے کہا گاڑی, میں نے کہا یہ کنواری ہے, یہ کنواری ہے, اس کو طلاق یافتہ میں نے کہا یہ کنواری ہے, اس کو طلاق یافتہ یا بیوہ مت بناؤ, ٹھیک ہے نا. تو اخلاق ایک حد تک اچھے ہوتے ہیں. ہم جو وقت بچائیں گے وہ بھی تو قوم کے لیے استعمال کریں گے نا. سارا دن میکینکوں کے پاس اور ٹائر پھٹا ہوا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوتا, اس لیے ہم نے کہا یہ ہمیں فیشن پسند نہیں آیا. یہ جو میں بیان کر رہا تھا نا, ابھی مسائل بتا رہا تھا کہ اپنی چیزیں استعمال کے لیے دوسروں کو دینا, ہمارے ذمہ شریعت میں یہ بھی ہے دوسروں کی تربیت. دوسروں کو بھکاری بنانا درست نہیں ہے. کوئی آتا ہے آپ سے بائک مانگنے کے لیے, گاڑی مانگنے کے لیے, وجہ پوچھیں. اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے, کوئی واقعی مسئلہ ہو گیا کوئی بہت, تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو میری رائے ہے کہ نہیں دینی چاہیے. بھائی جاؤ, اوبر ہے, کریم ہے, بائک ہے, بائک اب تو وہ ان کی بائک کی سہولت بھی ہو گئی ہے, رکشے ٹیکسی ہیں. اگر وہ کہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بولو W11 میں جاؤ, 20 روپے کی میں چلے جاؤ گے. وہ کہ اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو پھر غریب ہے, پھر بولو پھر بائک نہ مانگو, پھر پیسے مانگو. پھر بولو میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس سفر کے پیسے نہیں ہیں, تو پھر غربت کی وجہ سے اس کی مدد کر دیں, پیسے دے دیں اس کو. اگر وہ واقعی ثابت ہو جاتا ہے غریب ہے, زکوٰۃ دے دیں, صدقہ دے دیں, سمجھ رہے ہیں, گاڑی پھر بھی نہ دیں. ٹھیک. ہاں کوئی بہت بے تکلف دوست ہو, بعض سے اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ وہ گویا ایک ہی گھر کے سمجھے جاتے ہیں. جیسے میرے ایک دو دوست ایسے بے تکلف ہیں, ان کو تو میں نے چابی بنوا کے دی ہوئی ہے کہ یار جب جاؤ, یہ دیکھ رہے ہو یہ موٹا بیٹھا ہوا ہے, اس کو بائک کی چابی دی ہوئی ہے میں نے, کیونکہ گھر کے سودے سلف لے آتا ہے, یہ کام میں ہاتھ بٹاتا ہے. اس کو ایک اور چابی بنا کے دی ہوئی ہے کہ پوچھے بغیر لے جایا کرو. واٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے اس نے گاڑی, بائک کی, میں بتا دوں آپ, لیکن پھر بھی ہم نے اس کو دی ہوئی ہے کہ چلو یار, پوچھتا نہیں ہم سے, لے جاتا ہے بائک. اور اب تو اتنا نیک ہو گیا کہ گھر پہ جا کے اپنی گھر پہ بائک کھڑی کر رہا ہے. مجھے ضرورت ہوتی ملتی نہیں, کہہ رہا میرے گھر میں. میں نے کہا بھائی جان آپ کو میں نے گفٹ تھوڑی دی ہے, تو گھر پہ تو میری رہے گی وہ. تو دیکھ لو کیسا زمانہ چل رہا ہے. لیکن ایسی شکل میری بائک کی ہے, آپ جا کے دیکھ لو, آپ کو لگے گا ہی نہیں مفتی صاحب کی بائک ہے. آپ سمجھو کہ مفتی صاحب نے 3 ڈبے والے سے خریدی ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گاڑی یا بائک جب ایک ہاتھ میں رہے گی تو ٹھیک ہے, کسی کو آپ نے دے دی تو واٹ لگائے گا وہ. میرا تجربہ ہے, جب بھی کوئی گاڑی کسی کو دو یا بائک کسی کو دو, چاہے وہ 1 کلومیٹر ہی چلے گا, کچھ نہ کچھ کام لازمی نکال کے لائے گا وہ. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو چابی دے اور بالکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے. کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بج رہا ہوگا, اس میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. تو یہ تجربہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں
بھکاری نہ بنائیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. لفٹ بھی نہیں مانگتے ہم تو کسی سے, کبھی جا رہا ہوں نا, کوئی گاڑی جا رہی ہو جانے, لفٹ بھی نہیں. بھائی ٹیکسی میں جاؤ, ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں تو W11 میں جاؤ, لٹک کے چلے جاؤ. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے مستغنی رکھنا چاہیے. یہ اچھے اخلاق پر بیان ہو رہا ہے میرا, ٹھیک ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے نا اچھے اخلاق, کہ کتنا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو جو واقعی مدد کے قابل ہو اس کی مدد کریں. جیسے میں نے بتایا کوئی ایمرجنسی ہو گئی کسی کے گھر میں, کوئی بیمار ہو گیا, اس کو ہاسپٹل جانا ہے, اوبر آنے میں ٹائم لگے گا, کریم آنے میں ٹائم لگے گا, وہ تو ظاہر ہے مسئلہ, اس کو گاڑی دے دیں فوراً, بولے بھائی پوچھ کیوں رہے ہو, لے کے جاؤ. ایسے میں تو فوراً مدد, یہ مدد ہے نا. لیکن لوگوں کو مدد نہیں چاہیے ہوتی, مزے اڑانے ہوتے ہیں. آپ اپنا کام اپنی گاڑی میں کرو, نہیں ہے تو ٹیکسی میں کرو, نہیں ہے تو W11 میں جاؤ. خام ہمیں دوسرے سے گاڑی مانگ رہے ہیں, بھکاری پن نہیں ہے, تو بھکاریوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کے بھکاری پن میں اضافہ ہوتا ہے اس سے. تو یہ ہے, تو درمیانہ, نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں, نہ اتنا میٹھا بنو کہ نگل جائیں. یہ بھی ایسے ہی ہے, گھر کی چیزیں مانگتے ہیں لوگ کہ یہ دے دو, فلانا دے دو, آٹے کی چھلنی مل جائے گی بہن. قرآن میں تو آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, کہ جو مانگے کی چیزیں بھی نہ دے. سورہ ارائیت الذی میں ہے نا کہ بہت بڑا کنجوس ہے اور اس کو بڑی شدید وعید ہے کہ جو روز مرہ استعمال کی چیزیں بھی کسی کو نہ دے. تو اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جو روز مرہ کوئی چھنی مانگ رہا ہے, کوئی آٹا مانگ رہا ہے, تو دے دینا چاہیے. لیکن یہ بھی آیت کا مطلب سمجھیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو کنجوسی کی بنا پہ نہ دیتا ہو. آپ کوئی کام کر رہے ہیں آفس میں, اس کو آپ سے پین چاہیے, آپ اپنا پین رکھ کے بیٹھے ہو, میں اس کو کیوں دوں, یہ کنجوسی کی بیس پر ہے. اگر آپ نظم و ضبط چلانے کے لیے, کہ آپ کے پڑوسی منگتا آ گیا ہے, وہ کم بخت چھلنی والا تو روزانہ گزرتا ہے نا, پلاسٹک کو دیکھا نہیں, وہ بیچارے ریڑھی پہ ہر مال والا کہتے ہیں نا اس کو, ہر مال والا, اس کو وائپر بھی, اس کے بعد چھلنی بھی ہے, روزانہ گزرتا ہے, وہاں سے خریدو نا. روزانہ بیل بجا کے کھڑتے ہیں, آنٹی دیکھتی مل جائے گی اسٹیل کی دودھ ابالنے کے لیے, آپ کا بھی ٹائم ضائع. اور یہ غریب علاقہ ہے بھی نہیں, کوئی ایسے جھگیوں میں رہتے ہو جن بیچاروں کے پاس دودھ ابالنے کے لیے دیگچی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, وہ آپ سے دیگچی مانگ رہے ہیں کہ ہم دودھ ابال کے آپ کو دیگچی واپس کر دیں گے. تو سمجھ میں آتا ہے سب اللہ کا شکر ہے کھاتے پیتے ہیں, تو پھر لوگوں کو تنگ کرنا, بیل بجا کے چھلنی مانگنا آٹے کی, ایک آدھ دفعہ ٹھیک ہے, زیادہ مانگ رہا ہو تو منع کر دیں, بھائی یہ ہے آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ تو بڑے مالدار تھے. وہ کیا کرتے تھے, مدرسے میں تو مالدار بھی پڑھتے ہیں, غریب بچے بھی پڑھتے ہیں, وہ بہت مالدار تھے, ان کے گھر سے کھانا آتا تھا. اب کھانا ان کے گھر سے مرغ و مسلم, غریب بچے بیچارے وہاں بیٹھ کے کدو پکا ہوا ہوتا تھا وہ کھا رہے ہوتے تھے. تو اب ایک شخص نے ان سے دوستی لگا لی, جب ان کے گھر کھانا آتا وہ بھی آگے بیٹھ جاتا. ایک طالب علم نے, ایک غریب طالب علم نے ان سے کیا لگا لی, دوست. اب ان کے گھر سے آ رہا ہے, مرغے آ رہے ہیں, تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اب وہ اس کو منع بھی نہیں کر پاتے کہ یار میں مرغا کھاؤں, یہ دال کھائے اچھا نہیں لگتا نا, غیر اخلاقی حرکت ہے. تو اس طالب علم نے جو مالدار تھے ہمارے حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے گھر سے اچھا کھانا آتا ہے, میں وہیں بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہوں, ایک دو غریب طالب علم میں وہ بغیر پوچھے شامل ہو جاتے ہیں, تو میں منع کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے جو قرآن میں آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ مانگے کی چیز بھی نہ دے, وہ بڑا برا آدمی ہے. تو یہ منع کرنا کیا ہے, کیسا ہے؟ حضرت فرمایا فوراً منع کر دیں. بولے یہ میرے لیے آیا ہے, آپ کے لیے نہیں آیا. کیوں بغیر پوچھے بیٹھ رہا ہے وہ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غریب طالب کے سامنے مرغے کھانا اچھا نہیں ہے. بھائی غریب کو بھی تو چاہیے کہ جب تمہاری استطاعت مرغے کی نہیں ہے تو مرغے پہ رال ٹپکانا یہ اور زیادہ برا ہے. جو ہے استطاعت وہ کھاؤ نا, کہ دال کھا کے لوگ بڑے نہیں ہوئے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بھائی جس کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے وہ اپنے حساب سے اسی حساب سے سمجھے گا, بھائی کوئی بات نہیں. کیونکہ اگر اس طرح سے ہم پابندیاں لگانا شروع کر دیں تو غریب مالدار کو تو پھر گاڑی میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کتنے غریبوں کے پاس W11 کے پیسے نہیں ہوتے اور یہ بیچارہ لینڈ کروزر لے کے گھوم رہا ہے, تو کیا اس کو لینڈ کروزر سے منع کر دیں؟ تو کہے گا میرے پاس پیسہ کس بات کا بھائی, پھر میں اگر میں نے بھی رکشے میں جانا ہے تو یہ اللہ کی نعمت مجھے کیوں ملی ہے. تو غریب کو کہا جائے گا بھائی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پیسہ رہنے دو, آپ اسے دیکھ کے راہ لیں, مت ٹپکاؤ, وہ چھن جائے گا پیسہ, آپ کا بھی چھن جائے گا, وہ مرغے کھا کے بھی قبر میں جائے گا, آپ دال کھا کے تھوڑا لیٹ جاؤ گے قبر میں, مرغے کھانے والے جلدی مرتے ہیں. تو غریب کو یہ سکھایا گیا ہے کہ مالداروں پہ راہ لیں, مت ٹپکاؤ. ہاں کبھی کبھار ایسا ہو کہ کوئی کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو نا, اب وہ ہمیں یعنی کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو نا تو پھر تو چلو بچا بھی جا سکتا ہے. لیکن مدرسے میں تو کھانا روز ہی ہے نا, اب کیا ان کے لیے الگ کمرہ بنائیں کہ آپ کے گھر سے مرغا آتا ہے تو آپ چارپائی کے نیچے گھس کے کھایا کریں تاکہ غریب بچوں کی نظر نہ پڑے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس میں غریب کو چاہیے کہ بھائی جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اس پہ رشک نہ کرو, نہ حسد کرو, نہ رش کرو. یار تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے, تجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے, تو مرغے کھا لے, ہمیں تو دال میں ہی مرغے کا مزہ آئے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات؟ تو یہ جو نیچ پنا ہے نا کسی کو مرغا کھاتا دیکھ کے اس کے مرغے پہ رالے ٹپکانا, کیونکہ پھر ہر چیز میں آپ کہتے ہیں غریب احساس کمتری میں آئے گا, پھر تو ہر چیز میں آئے گا وہ. پھر تو مالدار کو چاہیے کپڑے بھی اچھے نہ پہنے, وہ پھڑے پرانے غریبوں جیسے کپڑے پہنے. تو مدرسے میں پھر مالدار طلبہ کو ہم اگر یہ کہیں کہ تم کھانا بھی وہی کھاؤ جو مدرسے میں کدو پک رہا ہے, اور ہمارے دور میں جو کدو پکا کرتا تھا اللہ بس مغفرت فرمائے پکانے والے کی بھی اور کھانے والوں کی بھی. اب تو مدارس میں پھر بھی بڑے اچھے حالات ہو گئے ہیں, تو ہمارا اپنا کھانے کا دل نہیں کرتا تھا, ہمیں گھر سے جیب خرچی ملتی تھی, ہم پتلی گلی سے نکل لیتے تھے ٹھیک ہے نا, باہر جا کے جو ہے نا وہ ڈبو کے چائے میں چیزیں کھا رہے ہوتے تھے. تو کبھی کھا بھی لیتے تھے, کبھی باہر جا کے, گھر سے نہیں کھانا, اتنی لفٹ نہیں کرائی ہمارے گھر والوں نے, وہاں بھیجے پیسے دیتے تھے, کبھی جو کھانا کھا لینا. تو
اب اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ مالدار اپنے حساب سے زندگی گزار سکتا ہے, وہ غریب اپنے حساب سے گزارے. صحابہ میں بھی ایسا تھا, غریب بھی تھے مالدار بھی تھے. تو غریب مالداروں کو دیکھ کے حسرت نہیں کرتے تھے, بھائی تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو کوئی بات نہیں, ہم اسی پہ خوش ہیں. ہم نے تو ایسے متضاد لوگوں میں نے زندگی گزاری ہے, طلبہ میں یہ کروڑ پتی طالب علم اور یہ بیچارے کے پاس کھانے کی روٹی نہیں, دونوں سے ہماری گپ شپ ہے, دونوں سے دوستی ہے اور سب آپس میں دوست ہیں, ٹھیک ہے نا. نہ وہ اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے, نہ وہ اس کو دیکھ کے رش کر رہا ہے. تو ایسے متضاد لوگوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے. کیونکہ اسکولوں میں تو ایک ہی اسٹینڈرڈ کے لوگ آتے ہیں, اچھے اسکولوں میں سارے مالدار آئیں گے, غریب اسکولوں میں سارے غریب بچے. مدارس میں ایسا نہیں ہے, مدارس میں طلبہ میں بڑا فرق ہے. یہ طالب علم کروڑ پتی ہے, یہ طالب علم انتہائی غریب ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ گاؤں کا ہے, یہ شہری ہے, اس کے ابا بریگیڈیئر ہیں تو اس کے ابا موچی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے میرے شاگردوں میں, ایسے شاگردوں کو پڑھا رہا ہوں, ایک کے والد فوج میں بریگیڈیئر ہیں, دوسرے کے ابا سبزی بیچتے ہیں, موچی ہیں, سبزی بیچتے ہیں, چوکیدار ہیں کہیں. ایسے متضاد, کیونکہ علم دین تم میں تو یہ فرق نہیں ہوتا نا کہ مالداروں کے لیے الگ, اور یہ بھی مدارس کی خصوصیت ہے. دیکھو مدارس نے یہ فرق نہیں رکھا, اسکولوں میں یہ فرق ہے, مالداروں کے لیے ایجوکیشن سسٹم الگ, مدارس سب کو ایک جیسی تعلیم دے رہے ہیں, رویہ بھی سب کے ساتھ ایک جیسا. پھر ٹیچروں میں بڑا فرق ہے. ہمارے جامعہ میں بعض ٹیچر ایسے ہیں بہت ہی غریب, بعض ٹیچر ایسے ہیں وہ مدرسے سے تنخواہ ہی نہیں لیتے, وہ اتنے مالدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تنخواہ کی ضرورت, اور الٹا پیسے دے کے پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا, اپنی بہترین گاڑیوں میں آتے ہیں وہ. تو ہر طرح کے لوگ ہیں. تو ماحول میں تو بھائی مالدار بھی رہے گا, غریب بھی رہیں گے. تو غریب آدمی کو چاہیے مالداروں کو دیکھ کے رالیں نہ ٹپکائے, ٹھیک ہے نا, بولے اللہ نے اس کو دیا ٹھیک ہے. تو چونکہ اگر ہم مالدار کو کہیں نا کہ یوں اپنا لائف اسٹائل, تو پھر وہ ہر چیز میں وہ بیچارے کو گاڑی بھی چینج کرنی پڑے گی, وہ ایف ایکس لے لے گا 40,000 میں قسطوں پہ, ٹھیک ہے نا, وہ والی گاڑی رکھنی پڑے گی اس کو, کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے. تو جب وہ لباس اچھا پہن رہا ہے, گاڑی اچھی رکھی ہوئی ہے, گھر اچھا ہے, تو کھانے بھی اچھا دو اس کو, ٹھیک ہے نا, اچھا کھا رہا ہے. اب اس کے لیے الگ دسترخوان نہیں ہے مدرسوں میں, تو وہ بیچارے وہیں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے حضرت نے ان کو کہا کہ وہ طالب علم آتا ہے تو طلبہ کو منع کیا کہ کوئی طالب علم ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائے گا. کہا آپ خود کسی کو کھلانا چاہیں اپنے ساتھ بٹھا دیں. پھر وہ یہی کرتے تھے, وہ گھر سے 2-3 آدمیوں کو اکٹھا منگواتے تھے, پھر 2-3 طلبہ کو اپنے ساتھ خود ہی بٹھایا کرتے تھے کہ آ جاؤ. لیکن اس میں بھی جو زیادہ مستغنی تھے وہ نہیں جاتے تھے, وہ بلاتے بھی تھے, کہتے نہیں بھائی آپ کھاؤ, ہمیں اللہ نے دیا ہم یہ کھائیں گے. اور یہ تھوڑے سے لالچی ہوتے ہیں نا, وہ ایک دفعہ بلایا چلا جائے گا, ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی ہمارے ساتھ واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک آدمی کی عادت تھی, جو بھی ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو نیمبو نچوڑ کے اس کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا. بھائی نیمبو نچوڑ دیا تو چلو ذائقہ ہو گیا, تو اب میرا بھی حق ہے تھوڑا سا میں بھی. تو ایک آدمی نہاری کھا رہا ہے, نہاری میں نیمبو بڑا مزہ کرتا ہے, تو وہ نہاری کھا رہا ہے اور مرچیں لگ رہی ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, تو یہ گیا نہاری میں نیمبو نچوڑ دیا کہ چلو دھونے والے میں بھی کھا لیتا ہوں. نیمبو نچوڑ کے کھانا شروع کیا, اس کو غصہ ہے, اس نے ایک تھپڑ لگایا رکھ کے. یہ رکا نہیں, کہہ رہے میرے ابا بھی مجھے مار مار کے ہی کھلایا کرتے تھے, میرا باپ بھی مجھے. تو غیرت جب ہوتی ہے تو دوسرے کے کھانے کو دیکھ کر رال ٹپکتی نہیں ہے, اور جب غیرت ختم ہو جائے, دوسرا منع بھی کر رہا ہو تو آدمی گھس جاتا ہے. تو استغنا پیدا کریں طبیعت میں. جو اللہ نے آپ کو دیا وہ بہت دیا ہے, بس دوسرے کے پاس دیکھو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی نعمت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, دوسرے کے پاس پیسہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہمیں الحمدللہ ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے, مدرسوں میں, اسکولوں میں نہیں پڑھا, کالجوں میں نہیں ہوتے ہیں, وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ. مدرسوں میں علماء صلاح میں یہ لوگ زیادہ ہیں کہ کسی نے اچھی گاڑی لے لی تو اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ یار چلو ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے پاس آ گئی. ورنہ جیلسی ہوتی ہے انسان کو, اچھی گاڑی آ گئی خوشی ہو رہی ہے, اوپر اوپر سے نا بول رہا ہے بہت خوش, اندر سے دل چل رہا ہے کم وقت پتہ نہیں کہاں سے آ جائے. ہم لوگ ایسے ہی یار, ہم تو اسی میں گھوم رہے ہیں, پتہ نہیں کم وقت کے پاس. ایک آدمی آیا نا میرے پاس, کہنے لگا مجھے ایک غم اس بات کا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, دوسرا غم اس بات کا لوگوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے. یار چلو کہہ رہے میں بھی محنت کر رہا ہوں, میرے پاس نہیں آ رہا, میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ بھی محنت کرے اس کے پاس بھی نہ آئے. کہہ رہے ایک غم اس کا ہے کہ میرے پاس آ کیوں نہیں رہا, دوسرا پھر ان کے پاس کیوں آ رہا ہے بھائی. تو یہ ڈبل مستقل غم پالا ہوا ہے لوگوں نے. تو ایک غم تو ہلکا کرو کہ بھائی اس کے پاس ہے تو کوئی بات نہیں یار, کھانے دو اچھا اس کو. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے, آپ کی شادی اگر کسی خوبصورت لڑکی سے ہو گئی نا کم عمر سے, اس پہ لوگ جیلسی کرتے ہیں, تانے دینا شروع کر دیتے ہیں اس پہ. ایسا لوگ آ کے گھر بگاڑتے ہیں, تباہ کرتے ہیں, عورتیں آ کے فساد میں چاہتی ہیں ان کی طلاق دلواؤ. ان میں کوئی کسی کی نعمت پر خوش, اچھا میاں مل گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی میں گیا, خاتون جو تھی نا وہ ان کے بارے میں سنا تھا بس صورت ہیں, میاں بڑا ہینڈسم مل گیا ان کو. میاں کیا مل گیا, بڑا خوبصورت ہو ہینڈسم آدمی. تو وہ گھر والے تو گئے, عورتیں تو جاتی ہیں نا, عورتیں بیٹھتی, انہوں نے بتایا کہ عورتیں حسد کر رہی تھی, اس کمبخت کو کہاں سے مل گیا, یہ ہے یہ لڑکی تو اتنی خوبصورت نہیں ہے, اس کو دولہا کہاں سے مل گیا. خوش ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, ابے ہم تو پٹا پٹا کے تھک گئے, ہمیں تو ایسا ملتا نہیں ہے, یہ غریب لڑکی ہے, صورت بھی اچھی نہیں, میاں کو ایسا پلا پلایا پورا ہینڈسم آدمی مل گیا. تو جیلسی ہر جگہ کیا چل رہا ہے, حسد, جلن. تو دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے جو خوش ہونا سیکھ جائے نا, اس کی اپنی زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے. یار اللہ نے تیرے سر پہ بال اگا دی, الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, بڑی خوشی ہوئی یار, میرے نہیں ہو رہے, اللہ نے تمہارے سر پہ بال اگا دی. یار تمہاری 4 ہو گئی ماشاءاللہ, بڑی خوشی. ہماری تو ابھی تک ایک بھی نہیں, افسوس تو ہو رہا ہے, لیکن تمہاری 4 دیکھ کے تو میری 4 نہیں, خوشی تو ہو رہی ہے نا کم از کم. یار تم اتنی عمر کے ہو مگر تمہیں ایک کم عمر مل گئی, یا تم اتنی بس صورت خاتون ہو مگر تمہیں ایک بڑا انجینئر مل گیا, تمہیں ڈاکٹر مل گیا, بڑا اچھا میاں مل گیا, بڑی خوشی ہوئی.
اس طرح کی چیزوں سے خوشی منایا کریں. گاڑی مل گئی آپ کو ماشاء اللہ, آپ کی جاب اچھی لگ گئی, اچھا اگلے ہفتے یو ایس اے جا رہے ہیں ماشاء اللہ, جاب مل گئی آپ کی, بڑی دل سے خوش ہونے کی کوشش کیا کریں. جب تھوڑے دن تک مصنوعی کوشش کریں گے تو دل خود بخود خوش ہونا. علماء کہتے ہیں حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے جیلسی ہے نا اس کی تعریفیں شروع کر دو اور منہ سے بولا کرو اللہ نے تمہیں بہت اچھا دیا, اللہ اور دے. یہ دعا مانگو گے تو وہ یہ اینٹی بایوٹک ہے, یہ وہ حسد کے جراثیم کو یہ مارتی ہے, پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا بھائی جلدی جلدی سوال نمٹا دیں, 5-10 منٹ کا بولا تھا ہم نے. اللہم بسمک کیف قطمیر, یہ کیا ہے بھائی, کہ معنی بتا دیں کیا یہ قرآن آیت ہے؟ ایسا نہیں ہے. قطمیر تو قرآن میں آتا ہے, بسمک اللہم بسمک نہیں آتا. میں اپنے بھائی سے کیا بول رہے ہیں پتہ نہیں, مانگوں اور اس سے کہوں کہ 2 ماہ کے بعد آپ کو 1,03,000, اچھا 1 لاکھ مانگوں اور 2 ماہ کے بعد کہوں کہ آپ کو 1,03,000 دے دوں گا, تو کیا یہ سود ہے؟ ہاں بھائی یہ تو خالص سود ہے. ہم مسافر ہو اور نماز 4 رکعت ہے تو اگلی 2 رکعتوں میں مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا کیونکہ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے, لیکن اب امام تو رہا ہی نہیں تو اب کوئی قرأت نہیں کر رہا, تو پھر سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ انجینئر بہت بولتا ہے, انجینئر سے تو میں نے کچھ سوالات کیے ہیں, وہ انشاءاللہ اب اگر اس میں عقل ہوگی تو نہیں بولے گا, وہ سمجھداری ہوگی تو نہیں بولے گا. رہا یہ مسئلہ کہ امام 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتا ہے, ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, تو امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے. وہ اس صورت میں ہو کہ امام بھی تو ہو, اب تو امام ہے نہیں نا, تو اب امام ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ امام ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب امام 2 رکعتیں پڑھتا ہے, ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے, تو حکماً اس کی وہ 4 رکعتیں ہی ہیں, کیونکہ شریعت نے اس کی 4 کو سمیٹ کے کیا بنا دیا ہے؟ 2. اور آپ اس کے پیچھے جب 4 پڑھ رہے ہو تو پوری نماز آپ ظہر کی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوری جماعت کا ثواب ملتا ہے, آدھی جماعت کا ثواب نہیں ملتا. کسی کی 2 رکعتیں امام کے پیچھے ہوں اور 2 اپنے طریقے سے ہوں تو وہ آدھی امام کے پیچھے کہلائے گی, آدھی انفرادی کہلائے گی. تو اگر آدھی انفرادی کہلاتی یہ والی نماز, تو شریعت پھر آپ کو امام مسافر کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی, بلکہ شریعت کہتی ہے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو جو پوری 4 پڑھا رہا ہو, کیونکہ پوری 4 رکعتیں جماعت سے پڑھنا واجب ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے حکماً ہمیں پوری 4 رکعتوں میں امام کے پیچھے ہی سمجھا ہے. ہماری 4 امام کی 2 کے برابر ہیں, گویا امام کی 1 رکعت میں ہماری 2 رکعتیں ہو رہی ہیں اور امام کی اگلی 1 رکعت میں بھی ہماری 2 رکعتیں ہو رہی ہیں. حکماً ہم امام کے پیچھے ہی سمجھے جائیں گے. کسی کو یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے یہ سوال پوچھیں کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں 4 رکعتیں اور امام 2 کر کے سلام پھیرتا ہے, تو اگر 2 ہماری اپنی کہلائیں گی, وہ انفرادی کہلائیں گی, تو اس کا مطلب ہم نے آدھی نماز جماعت سے پڑھی اور آدھی جماعت کے بغیر, تو ہمیں پوری جماعت کا ثواب نہیں ملنا چاہیے. جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ امام چاہے 4 پڑھائے امام 2 پڑھائے, آپ جب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا. پوری جماعت کا ثواب اسی صورت میں مل سکتا ہے جب آپ پوری 4 رکعتوں میں امام کے پیچھے فرض سمجھے جائیں, یہ سمجھا جائے, یہ فرض کیا جائے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں. اس کی ہمیں نظیر بھی ملتی ہے شریعت میں. وہ نظیر ہمیں یہ ملتی ہے کہ اگر کسی کی کوئی نماز میں سو جائے, دیکھو 1 رکعت ہوئی ہے, امام سجدے میں ہے, آپ بھی سجدے میں گئے, آپ کی آنکھ لگ گئی, یا امام کی آخری رکعت تھی, چوتھی رکعت, امام سجدے میں سو گیا, امام کی کیا لگ گئی؟ آنکھ, سوری آپ کی آنکھ لگ گئی, اور امام نے قاعدہ کر کے سلام پھیر لیا. آپ جب سجدے میں تھے تو آپ فوراً اٹھو گے اور قاعدہ کر کے آپ بھی سلام پھیرو گے, حالانکہ امام سلام پھیر کے نماز مکمل کر چکا ہے, لیکن آپ امام کے پیچھے ہی سمجھے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ آپ نیند کی وجہ سے امام تک پہنچنے میں لیٹ ہو گئے ہیں. امام سلام پھیر چکا ہے, مگر آپ جو سلام پھیرو گے وہ امام کے پیچھے والا ہی سلام کہلایا جائے گا. آپ کی یہ نماز الگ سے نہیں کہلائے گی. اگر اس کو الگ سے مانے تو نماز ٹوٹ گئی آپ کی. کیوں ٹوٹ گئی؟ اس لیے کہ آپ نے تو پوری نماز امام کے پیچھے اقتدا کی تھی, آدھی اپنی آدھی امام کے پیچھے کی اقتدا آپ کی, بولو بھائی, نہیں تھی. اب لوگ اس کو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ عقلی باتیں کر کے یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں, حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیا. لوگ اس پہ کمنٹس کریں گے مفتی صاحب نے حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیا. حدیث سے حوالہ دینا آپ کے ذمے ہے, سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے, صحابہ کے عمل سے, تابعین سے یہی پتا چلتا ہے کہ جو امام کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھے گا اور امام 2 پڑھے گا, یہ پوری نماز امام کے پیچھے ہی شمار ہوگی, لہذا پوری جماعت کا ثواب ملے گا. اگر اس کے خلاف کوئی دعویٰ آپ کرتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل پیش کریں, یہ آپ کے ذمے ہے. مجھ پر آپ یہ تانا دیں کہ عقلی باتیں کر رہا ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ نہ عقل سے ہے نہ قرآن و حدیث سے, نہ اس پاس عقل سے کوئی دلیل اور نہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی حدیث سے دلیل پیش کرو کہ ایک آدمی 20 سال کی نمازیں قضا کرے گا. قضاء عمری میں یہی ہوتا ہے نا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو محض توبہ سے معاف ہو جائے گی, قضا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو, کیونکہ ہمارے پاس جو مثالیں قرآن اور سنت سے ملتی ہیں, نبی کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا, قضا بھی پڑھی گئی ہے اور توبہ بھی کی گئی ہے, استغفار بھی کیا گیا ہے. اب یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ 20 سال جب نمازیں ہو جائیں گی تو وہ معاف ہیں, توبہ سے
یہ تو آپ حدیث پیش کرو نا, آپ کے ذمہ جو دعویٰ کرتا ہے حدیث پیش کرنا اس کے ذمہ, کہ نمازیں جب تھوڑی تھیں تو قضا کرنا ضروری, جب زیادہ ہو گئی تو قضا ضروری نہیں ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے مسئلہ؟ نماز تو نماز ہے بھائی. جب قرضہ آپ کے ذمہ کسی کا ہوگا, چاہے وہ حقوق العباد کا قرضہ ہو چاہے وہ حقوق اللہ کا قرضہ, تو حقوق العباد میں بھی قرضہ بھی ادا کرنا ضروری اور معافی مانگنا بھی ضروری, حقوق اللہ میں بھی اللہ کا قرضہ ادا کرنا بھی ضروری اور معافی مانگنا بھی ضروری. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضى, اللہ کا دین, اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ اللہ کا قرضہ ہے جو نمازیں آپ کے ذمہ رہ رہی ہیں, تو قرضہ بھی ادا کریں گے اور وقت پہ ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ بھی کریں گے. تو ہم نے عقلی دلیل بھی دے دی, حدیث سے بھی. آپ کہتے ہیں کہ یہ عقلی باتیں کر رہے ہیں, اصل میں نہ آپ کے پاس حدیث ہے اور نہ کھوپڑی ہے, بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو آپ بیٹھ کے ممبروں پہ. چاروں ائمہ کا مذہب ہے کہ نماز قضا ہو جائے, اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی, جان کر قضا کی ہو یا بھولے سے کی, چاروں کا اجماع ہے. صرف امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ کافی ہے, لوٹانا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کی بیس یہ نہیں ہے جو آپ کی بیس ہے, اس کی بیس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نماز جان کر قضا کر دے وہ کافر ہو گیا. اب جب کافر ہو گیا تو باقی نمازیں جب چھوڑے گا تو حالت کفر میں چھوڑے گا, اور کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہوتی کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں ہے نا نماز. جبکہ آپ تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو مسلمان مان کر کہہ رہے ہیں کہ وہ نمازیں قضا کرے. یہ کہیں کسی کا بھی مذہب نہیں ہے, کسی کا بھی قول نہیں ہے, اجماع امت کے خلاف ہے. تو پوری امت کے اجماع کے خلاف دعویٰ, اور حدیث بھی پیش نہیں ہے, اور حدیث کا مطالبہ کس سے شروع کر دیا؟ ہم سے. یہ لفاظی ہے جو مارکیٹ میں بہت اسپیڈ سے چل رہی ہے. تو یہ جو شوشے چھوڑے گئے ہیں نا آج کل نمازیں قضا, لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہے 20 سال کے, اور شریعت میں حرج نہیں ہے. حرج جب ہوتا ہے جب 20 سال کی نمازیں ہم کہہ رہے تو ایک دن میں پڑھو. حرج بھی خود بیٹھ کے بنا لیا, ٹھیک ہے نا. 20 سال کی نمازیں 20 سال میں پڑھو بھائی, 40 سال کی نمازیں 40 سال میں پڑھو. ہم کب کہہ رہے ہیں ایک دن میں کمپلیٹ کرو؟ تو 40 سال کی نمازیں 40 سال میں نہیں پڑھ سکتا. تو زکات آپ وقت پہ ادا نہ کرو, بعد میں ادا کرنی ہے. روزہ نہ رکھو, عدۃ من ایام اخر, قرآن کہہ رہا ہے بعد میں پورے کرنے پڑیں گے. صرف حائضہ عورت کو اجازت دی گئی ہے شریعت میں کہ وہ نماز جب چھوڑے گی تو وہ قضا نہیں کرے گی, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس پر قضا سرے سے واجب ہی نہیں ہے, یعنی نماز واجب ہی نہیں ہوئی. لیکن اس میں بھی اللہ نے روزے میں قضا کا حکم دے دیا, حالانکہ حائضہ عورت پہ روزے کی قضا واجب اصولی لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس پہ روزہ واجب ہی نہیں تھا. ارے جو جس عورت کو حیض آتا ہے اس پہ روزہ واجب ہی نہیں ہوتا تو قضا کہاں سے واجب ہو؟ لیکن اللہ نے رکن کی اتنی رعایت کی, اللہ نے کہا روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا بعد میں. نماز میں چھوٹ اس لیے دے دی کہ وہ تعداد اس کی زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ حائضہ پہ تو نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی, پھر بھی جو ہے نا اس کو نماز میں صرف چھوٹ دی جا رہی ہے کیونکہ واجب ہی نہیں ہوئی تھی. روزے میں پھر بھی چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہو روزہ بھی معاف جو جان کر قضا کر دے, نماز بھی معاف, حالانکہ نماز اس پر واجب بھی ہوئی ہے اور روزہ بھی اس پر واجب ہوا ہے. تو میرے بھائی توبہ بھی کرنی پڑے گی اور وہ قضا بھی پیش کرنی پڑے گی اللہ کے. اور رہا مسئلہ حرج کا, یہ آپ کا بنایا ہوا ہے. تو عقلی باتیں خود کرتے ہیں بے وقوفوں والی, اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں عقلی دلیل لیتے ہیں ان کے پاس قرآن و سنت. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک حدیث پیش کر دیں کہ مسافر کے پیچھے نبی نے حکم دیا کہ جب نماز پڑھو تو بقیہ 2 رکعتوں میں بھی مسافر سورہ فاتحہ پڑھے گا. آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو ہمارے پاس اتنا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص امام 2 رکعت پڑھا رہا ہو, مقتدی جب اس کے پیچھے 4 پڑھے گا تو وہ چاروں جماعت سے ہی کہلائیں گی, اور جماعت سے کہلانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب اس کو چاروں رکعتوں میں امام کی اقتداء میں فرض نہ کیا جائے. تو یہ فرض کیا جا رہا ہے شریعت کے کہنے پر, اور آپ عقل استعمال کر کے کہہ رہے ہو کہ جب امام گھر چلا گیا تو یہ تو اپنی پڑھ رہا ہے. تو یہ آپ عقل استعمال کر رہے ہو قرآن و سنت کے خلاف. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم آپ کی عقل کو قرآن و سنت کے تابع لے کر آ رہے ہیں. ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے, بہشتی زیور میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے, خوب اچھی طرح سمجھے, بس یہ آخری مسئلہ ہے, باقی مسائل اگلی دفعہ میں. بہشتی زیور میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں, بیوی امریکہ میں, ان کا نکاح ہو گیا, 1 سال کے بعد یا 6-7 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, تو یہ بچہ ثابت النسب ہے, ولد الزنا نہیں کہلائے گا. یہ فقہا لکھتے ہیں, فقہ حنفی میں بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ میاں بیوی کا ملاپ ہوا ہی نہیں ہے. بھائی امریکہ میں, وہ پاکستان میں فون پہ نکاح ہوا اور 8-9 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. ایک صاحب آئے میرے پہ بہشتی زیور پہ اعتراض کرنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو گیا, یہ ثابت النسب کیسے, اس کو باپ کا کیسے کہیں گے, یہ تو ناجائز بچہ ہے. تو پھر وہ اعتراض کرنے لگے فقہ حنفی میں پاگلوں والی باتیں لکھی ہوئی ہیں, بہشتی زیور غلط ہے, قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے. میں نے کہا میرے بھائی اصل میں امام ابو حنیفہ نے بہت عقل استعمال کی ہے, لیکن وہ عقل جو قرآن و حدیث کے خلاف تھی وہ استعمال نہیں کی, وہ آپ استعمال کر رہے ہو, اس لیے آپ کو بہشتی زیور کے مسئلے پر اعتراض ہے. حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر, بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوگا. بستر کا مطلب جس کی بیوی کے یہاں پیدا ہو, یہ کنایا ہے. ایک صحابی نے زمانے جاہلیت میں زنا کیا تھا کسی عورت سے, جب بچہ پیدا ہوا تو شکل زانی سے مل رہی تھی. وہ آگے دعویٰ کرنے کے لیے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں اس عورت سے زنا کیا تھا, لہذا یہ بچہ میرا ہے, مجھے دے دو. حالانکہ وہ میرڈ تھی, شادی شدہ تھیں, ان کے شوہر تھے. آپ نے فرمایا الولد للفراش, بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا. بستر سے مراد یعنی جس کی بیوی کے یہاں پیدا ہوا ہو. بستر تو کنایا ہوتا ہے نا, کہ جس کی بیوی کے پیدا ہوگا اسی کا ہوگا, اور جو زنا کرنے والا وہ محروم رہے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
تو اللہ کے نبی نے حقیقت کو نہیں دیکھا کہ حقیقت میں کس کا ہے. اسلام میں حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کی جب شادی ہوئی تو 6 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا, کیونکہ 6 مہینے کم سے کم مدت ہے حمل کی, تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ میاں بیوی کا ملاپ ہوا ہے اور بچہ ان کا ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ایسے تو شک کا دروازہ کھل جائے گا نا. بچے تو کبھی گھنگریالے والے ماں باپ دونوں کے بال سلکی ہوتے ہیں, بچے کے اسپرنگ جیسے بال ہوتے ہیں, ہوتا ہے بعض دفعہ. ایسے تو شک کا دروازہ کھل جائے گا, وہ کہے گا یار یہ تو بالکل کچھ اور لگ رہا ہے. اسلام نے شک کا دروازہ, بھائی جس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوگا تو شوہر کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. تو میں نے کہا یہ عقل کے خلاف ہے مگر قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. تو آپ امام حنیفہ کی چونکہ قرآن حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے نا, اس لیے انہوں نے کہا کہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں, ورنہ حقیقت میں تو نبی گواہ طلب کرتے نا ان سے. کیا خیال ہے؟ قیاس ماہر جو قیافہ شناس ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا کہ دیکھو شکل کس سے مل رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں نبی نے کی. نبی نے فرمایا جس کے بستر پہ پیدا ہوا اسی کا ہے, بس دیٹس آل, ختم. تو اس لیے فقہا کہتے ہیں نکاح جب ہو گیا, بچہ پیدا ہوگا تو یہ شوہر کے کھاتے میں آپ کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ میاں امریکہ میں ممکن ہے چھپ کے ملاقات کی ہو, اس بچے سے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے, یہ کم بخت جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں, ڈی این اے ٹیسٹ نہیں. الولد للفراش, بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا, ہم یہ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں چاہے وہ قسمیں اٹھا لیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی سے ملاقات ہوئی نہیں ہے, ناممکن ہے, میں کبھی گیا ہی نہیں, تو شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ بولے کہ یہ میرا نہیں ہے. بہشتی زیور میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو انہوں نے پڑھا نہیں. شوہر کو یہ رائٹ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا ہے یا نہیں, شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ بولے کہ یہ میرا نہیں ہے. لیکن شریعت اس دعوے کو اتنے آرام سے قبول نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے تم نے جو یہ کہہ دیا کہ میرا نہیں ہے, اس کا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری بیوی نے زنا کیا ہے. زنا کیا تو 4 گواہ لے کر آؤ. نہیں آ رہی بات؟ تو اسلام نے یہ شک و شبوک کے دروازے کیا کر دیے ہیں؟ بند. بھائی شادی کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو ثابت النسب ہی ہوگا. شوہر کو شک ہے نا تو شوہر الزام لگا دے میرا نہیں ہے, میں تو ملا ہی نہیں, میرا ہے ہی نہیں. تو جب آپ کا نہیں ہے اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہو, بیوی کیا ہے؟ زانیہ. زانیہ تو 4 گواہ لے کر آؤ. اتنا بڑا الزام لگایا آپ نے, 4 گواہ نہیں ہے آپ کے پاس, تو پھر آپ لعان کریں گے عدالت میں جا کے, 4 قسمیں اٹھائیں گے کہ اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کیا ہے, یہ بچہ میرا نہیں ہے. 5ویں دفعہ میں آپ کہیں گے کہ مجھ پر اللہ کا کل کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ لعان ہوگا. پھر عورت سے بھی 4 قسمیں اٹھوائی جائیں گی کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں کہ یہ اسی کا بچہ ہے, یہ زنا کی مجھ پہ جھوٹی تہمت لگا رہا ہے, اور اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو. یہ 5 جب قسمیں پوری ہو جائیں گی تو نہ شوہر کا سچا ہونا ثابت ہو رہا ہے نہ عورت کا, کیونکہ دونوں نے قسمیں اٹھا لی نا. پھر عدالت کیا کرے گی؟ دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گی, اور اس بچے کو نہ تو ولد الزنا کہا جائے گا کیونکہ زنا کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے, اور اس کو ماں کی طرف منسوب کر دیا جائے گا کیونکہ شوہر اس کی نفی کر رہا ہے. یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اگر عورت مان لے کہ میں نے زنا کیا تھا, وہ قسم نہ اٹھائے, تو پھر بچے کو ولد الزنا قرار دیا جائے گا اور عورت کو رجم کی سزا دی جائے گی. اس پروسیس کے بغیر بچے کی نفی اسلام میں ممکن نہیں ہے. اور میں نے کہا آپ جو بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہو بہتی زیور کے بارے میں, جو آپ بتا رہے ہو کہ کیسے ہو گیا, بس ایسے ہی کہ امریکہ میں اور وہ جاپان میں کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا, میں نے کہا اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہو بیوی زانیہ ہے تو زنا کی تہمت تو لگاؤ, تو پھر تو شریعت میں زنا کی خالی پیلی کی تہمت آپ نہیں لگا سکتے, وہ اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. 4 گواہ لے کر آؤ. وہ کہہ میرے پاس گواہ نہیں ہے, تو لعان آپ نہیں کر سکتے. لعان کون کرے گا؟ شوہر. صرف شوہر کو رائٹ ہے لعان کرنے کا, شوہر کے علاوہ کسی اور کو لعان کا حق نہیں ہے. تو آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. بہشتی زیور میں جو لکھا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا ہوا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو میں تبھی کہتا ہوں کہ بہشتی زیور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میرے سامنے بتاؤ تو میں ان کو بتاؤں گا قرآن اس کے مطابق کیا ہے, اور یہ اپنی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف. تو بچے کی نفی کا حق صرف شوہر کو ہے, لیکن شوہر اتنے آرام سے نفی نہیں کر سکتا, چاہے بیوی جاپان میں ہو, انڈونیشیا میں, مریخ پہ ہی کیوں نہ ہو. وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار شادی ہوئی ہے وہ بچی مریخ پر, وہ کیسے ہوئی, تو چاند پہ گیا ہوا تھا میں ان دنوں میں, تو بچہ کیسے ہوا؟ ہم کہیں گے ٹھیک ہے, یا تو مانو تمہارا بچہ ہے, انکار کرو گے تو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تبھی علماء کہتے ہیں کہ آج اگر کسی شادی شدہ خاتون کے بچہ پیدا ہو گیا تو شوہر نفی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہماری عدالتوں میں لعان کا قانون ہے ہی نہیں, اور یہ عدالت ہی کر سکتی ہے لعان, عام آدمی کو لعان کا حق نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ لہٰذا آج تو لعان کا آپشن بھی کیا ہو گیا, کیونکہ عدالت کو رائٹ ہے, عام آدمی نہیں جھگڑا لگا کے قسمیں اٹھوا سکتا ہے, یہ حکومت کو حق حاصل ہے. حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, تو اب شادی شدہ عورت کے جب بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ میرا ہی ہے, آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے پہلے سے ہی پاک دامن عورتیں تلاش کیا کرو شادی کے لیے, تاکہ ان چیزوں کی نوبت آئے ہی نہیں. پاک دامن عورت سے اس زمانے میں پاک دامن عورت سے نکاح کی اہمیت پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ اعتراضات کرتے ہیں, خود الٹی سیدھی عقل استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یہ تانے دیتے ہیں. تو یہ قضائے عمری جو انہوں نے اڑا دی نا, یہ اپنی عقل استعمال کر کے اڑائی ہے, اس پر ان کے پاس کوئی قرآن حدیث سے دلیل نہیں ہے. کہہ رہی ہیں تو اتنا بڑا مجرم جان کر قضا کی ہے, تو جان کر قضا کی تو اور بڑا مجرم ہے, اس کو تو نماز بالکل معاف نہیں ہونی. جب بھولے سے جو قضا ہو جائے اس کو نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی, تو جان کر قضا کرنے والے کے, ایک آدمی غلطی سے آپ کے پیسے کھا گیا بھولے سے, اس کو یاد ہی نہیں تھا آپ کے پیسے دینا,
تو جب آپ اس سے پیسے مانگو گے تو اس کی ذمہ داری ہے پیسے لوٹائے اور سوری بھی کرے. اور جو جان کر کھا گیا ہو, جو بھولے سے کھائے ہو نا, اس میں تو پھر بھی آپ کو کہ چلو اب کھا گیا یار کوئی بات نہیں معاف کر دیا. لیکن جو جان کر کھا کے بیٹھا اس کو تو آپ کہا کہ بھائی معافی کے ساتھ ساتھ ڈبل کر کے لوں گا میں, ایسا ہوتا ہے نا. تو جو جان کر نماز قضا کرے گا اس کے تو معافی بھی مانگنی ہے اور نماز کی ادائیگی بھی زیادہ ضروری ہے. تو جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بلا وجہ کی عقل استعمال کر رہے ہیں, غلط عقل اور قرآن و سنت کے خلاف عقل, اجماع امت کے خلاف عقل استعمال کر رہے ہیں. یہ سوال بھی میں نے انجینئر سے کیا ہے مگر اس کے چمچے کو اجازت نہیں ہے یہ سوال پوچھنے کی. میں نے بھی بیان ریکارڈ کروایا, اس میں میں نے بیان کا لیبل یہ ہے کہ انجینئر نے جو چمچہ بٹھائے ہوئے ہیں سوالات کے لیے, کون کون سے سوال پوچھنے کی اس چمچے کو اجازت نہیں ہے. وہ سوال میں نے 4-5 ابھی بتائے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا چمچہ وہ سوال پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا. اگر پوچھے گا تو گھما کے پوچھے گا, اور اگر سوال بالفرض پوچھ لیا تو سوال خربوزے کے بارے میں ہوگا, جواب میں تربوز پیش کیا جائے گا. دیکھنا آپ, سوال خربوزے کے بارے میں, جواب میں کیا ہوگا؟ تربوز. ٹھیک ہے نا, یہ جواب ہوگا. تو اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.